اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ فروری کے مہینے کو عاشق حضرات کی جانب سے پرمسرت اور اظہار محبت کے دنوں کے طور پر لیا جاتا ہے، کیونکہ اسی ماہ کی 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے نامی ایک دن منایا جاتا ہے، جسے عشق و محبت اور الفت و انسیت کے لازوال جذبے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسلامی علماء اسے یہودیوں کی سازش اور فرنگیوں کی چال قرار دیتے ہیں، لیکن کیا آپ اس کی تاریخ سے آگاہی رکھتے ہیں؟ اور کیا واقعی ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے؟ آج ہم آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے ویلنٹائن ڈے کے وہ حقائق بتائیں گے جنہیں سن کر آپ ششدر رہ جائیں گے، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر ویلنٹائن ڈے کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی ابتدائے آفرینش سے ہی حق و باطل کی مارکا آرائی جاری ہے۔ ہر قوم اور ملت میں ایسے ناعاقبت اندیش افراد نے جنم لیا جنہیں اشاعت حق اور غلبہ خیر سے پیدائشی دشمنی رہی ہے، لیکن موجودہ دور کے جو فتنے سر ابھار رہے ہیں وہ ایک خطرناک ترین سازش اور تعصب پر مبنی اسلام دشمنی اور اہل اسلام سے ازلی عداوت اور نفرت کا شاخسانہ ہے۔ خاص طور پر اہل مغرب مسلمانوں پر وار کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ آپ ان کی مکارانہ چالوں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سال کے مہینوں کے حساب سے یہودی قوتوں اور مغربی کارندوں نے مسلمان مخالف کبھی عمل متعارف کروا رکھے ہیں۔ مغرب کے نمائندے کبھی آزادی مارچ تو کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی اور فحاشی پھیلا کر مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کر رہے ہیں۔ 14 فروری جسے عشق و محبت کے اظہار سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ دن بھی اہل کفر کا تخلیق کردہ ہے تاکہ مسلم نوجوان نسل کو بربادی کی سمت لے جایا جائے۔ دوستو، اس دن کی تاریخ اور ابتدا کے حوالے سے کئی ایک واقعات کتابوں میں درج ہیں، جن میں ویلنٹائن سینٹ نامی پادری کا واقعہ کافی شہرت حاصل کر چکا ہے، مگر تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس کا اصل محرک ویلنٹائن سینٹ نہیں بلکہ قدیم رومیوں کے ایک دیوتا لیو پرکالیا کا مشرکانہ تہوار ہے۔ یہ تہوار 14 فروری کو جونو فیبروٹا کے آغاز میں منعقد ہوتا تھا۔ لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈال دیے جاتے تھے اور مرد دیکھے بغیر جس لڑکی کا نام نکالتے وہی تہوار کے ختم ہونے تک ان کی ساتھی بن جاتی۔ اس دوران یہ غیر محرم کے ساتھ سونے سے لے کر وہ تمام کام سر انجام دیتے جسے کوئی معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ جب روم میں عیسائیت کو فروغ ملا تو اس تہوار کو عیسائیت کا جامہ پہنانے کی کوشش یوں کی گئی کہ لڑکیوں کے ناموں کی بجائے اولیاء یعنی سینٹس کے نام ڈال دیے گئے۔ اب جس سینٹ کا نام نکلتا مرد حضرات کو سارا سال اس کی تقلید کرنا پڑتی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور دوبارہ لڑکیوں کے ناموں کا کرا ڈالا جانے لگا۔ کئی لوگ اس تہوار کو کیوپڈ تہوار بھی کہتے ہیں، جو رومیوں میں محبت کے دیوتا کے نام سے مشہور تھا، جس کا یوم ویلنٹائن میں اہم کردار ہے۔ یہ رومیوں کو سر عام عشق و محبت کرنے کے اصول سکھاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں محبت کی دیوی وینس ہے، جس کا پسندیدہ پھول گلاب ہے۔ ناظرین گرامی، اگر دوسری روایت کی بات کریں تو اس کے مطابق ویلنٹائن ڈے کا تعلق ویلنٹائن سینٹ سے ہے، جس کو کلاڈیس نے 14 فروری کو اس جرم میں قتل کروا دیا تھا کہ وہ اس کے فوجیوں کی خفیہ طور پر شادیاں کرواتا، جن کو شادیوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویلنٹائن سینٹ کو دوران قید خانے کے داروغہ کی بیٹی سے عشق ہو گیا اور اس نے اپنی محبوبہ کو خط لکھا جس کے آخر میں دستخط کیے تمہارا ویلنٹائن۔ یہ طریقہ بعد میں لوگوں میں رواج پا گیا۔ 496 عیسوی میں پاپائے روم یعنی گیلوس نے سرکاری طور پر 14 فروری کے مشرکانہ تہوار کو یوم ویلنٹائن سینٹ میں تبدیل کر دیا۔ 4 صدی عیسوی تک اس دن کو تعزیتی انداز میں منایا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس دن کو محبت کی یادگار کا رتبہ حاصل ہو گیا اور برطانیہ میں اپنے منتخب محبوب اور محبوبہ کو اس دن محبت بھرے خطوط، کارڈز اور سرخ گلاب بھیجنے کا رواج پا گیا۔ برطانیہ سے رواج پانے والے اس دن کو بعد میں امریکہ اور جرمنی میں بھی منایا جانے لگا۔ برطانوی کاؤنٹی ویلز میں لکڑی کے چمچ 14 فروری کو تحفے کے طور پر دیے جانے کے لیے تراشے جاتے اور خوبصورتی کے لیے ان کے اوپر دل اور چابیاں لگائی جاتی تھی، جو تحفہ وصول کرنے والے کے لیے اس بات کا اشارہ ہوتی کہ تم میرے بند دل کو اپنی محبت کی چابی سے کھول سکتے ہو۔ جبکہ آج کے دور میں یہ دن صرف اور صرف فحاشی کا دن ہے، جس میں سرعام بوس و کنار اور جنسی تعلقات قائم کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اور امت مسلمہ میں اس قباحت میں حصہ لینے والے یاد رکھیں
کہ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ کامل اور مکمل طرز حیات ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونے کے ساتھ یہ اعتراف بھی ہے کہ اسلام کے ماننے والے اپنی اصل شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کی اکثریت دین کی بنیادی تعلیمات اور آداب و شعائر سے ناآشنا ہے۔ ہم نے اپنے دستور حیات کو بھول کر مغرب کے باطل نظریات کو قبول کر لیا ہے جو محض دنیاوی حرص و ہوس کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشیاں منانے کے لیے سال میں 2 تہوار عطا کیے ہیں اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، مگر ہم نے اپنی زندہ تہذیب کو چھوڑ کر اس قوم کی دم توڑتی تہذیب کو سینے لگا لیا ہے جو مہذب ہونے کی دعوے دار ضرور ہے لیکن اس میں شائستگی کا عنصر ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اپنا تشخص اور پہچان ہے جو ہم مغرب کی اندھا دھند تقلید میں بھول بیٹھے ہیں۔ آج ہماری اکثریت بھی اس بات سے ناواقف ہے کہ ان تہواروں کو منائے جانے کی وجوہات کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے زبانی دعوے دار یہ تک نہیں جانتے کہ لا علمی میں ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے پر لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہا کر اس کبھی تہوار کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ایک ایسے ملک میں جہاں غربت، بے روزگاری اور کئی سماجی مسائل ہیں اور ہم ہر طرف سے قرض میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے اور وطن عزیز کے باسیوں کو یہ فضول خرچیاں زیب دیتی ہیں؟ پھر زیب و آرائش میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش، آخر یہ کس تہذیب اور کون سی ثقافت کی نمائندگی ہے؟ جبکہ ہمارا مذہب اسلام پھول اور کارڈز پر رقم ضائع کرنے کی بجائے حقوق و فرائض ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ والدین کے لیے بازو جھکا دینے اور بزرگوں کی خدمت کے لیے کوشاں رہنے کی تعلیم و تلقین کرتا ہے، بچوں کی پرورش کے لیے تکلیف اٹھانے اور دن رات مشقت برداشت کرنے کو پدرانہ اور مادرانہ محبت سے تعبیر کرتا ہے، باحیا اور باوقار طریقے محبت یعنی نکاح کے بعد میاں اور بیوی کو زندگی کے آخری سانس تک باہم و وفا، اخلاص، ہمدردی اور تحمل کے ساتھ رفاقت نبھانے کو اصل محبت قرار دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے عورت چاہے شادی شدہ اور بال بچے دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا اجنبی مردوں کے سامنے آنا اور ضرورت کے وقت بھی نرم آواز میں بات چیت کرنا درست نہیں۔ پھر اس کے لیے یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو اپنا دوست بنائے اور ہدیہ اور تحائف پیش کرے؟ دوستو، ویلنٹائن ڈے اگر کنوارے کنواریوں کے رشتے تلاش کرنے کا دن ہے تو اسلام کنواری لڑکی کو قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنا رشتہ خود تلاش کرتی پھرے، بلکہ یہ اس کے سرپرست مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے مناسب اور صالح رشتہ تلاش کر کے شریعت کے مطابق اس کا نکاح کرتے۔ اگر یہ سینٹ یعنی پادری ویلنٹائن کی داستان عشق کی یاد منانے کا دن ہے تو یہ ایک انتہائی غلیظ اور خبیث فعل ہے جو زنا جیسا کبھی فعل کر کے مذہب کے نام پر عورت کو دھوکہ دے کر پھانس لے۔ اسلام تو ایسے معمولی واقعات کو بھی دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اصاف اور نائلہ نے حرم میں زنا کیا تو ان کے جسم سزا کے طور پر پتھر بنا دیے گئے، لیکن اوباش پسند لوگوں نے انہیں دیوتا بنا لیا۔ اگر کہیں ہیر رانجھے نے ایسی حرکت کی تو انہیں بھی آوارہ مزاجوں نے مرشد بنا لیا۔ اگر یہ محبت کے دیوتا کی یاد میں منایا جانے والا دن ہے تو یہ غیر قوموں کا تصور معبودیت ہے جس کی اسلام بالکل بھی اجازت نہ دیتا ہے اور نہ کبھی دے گا۔ لیکن اگر کوئی زبردستی جائز صورت نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آخرت میں اپنے انجام کی فکر میں لگ جائے۔ یاد رکھیں کہ معاشرے میں اس طرح کے تہواروں کو پروان چڑھانا اسلامی معاشرے کی تباہی اور بربادی پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اس بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ اور وطن عزیز پاکستان کے تمام مسلمانوں کو اس کبھی شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔